حیا کے پردے میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، دنیا کے کسی انسان کا میلاد نہیں پڑھا جا سکتا، پڑھا نہیں جا سکتا۔ دیکھو لوگ دنیا میں جینتیاں مناتے ہیں، پیدائش کا دن مناتے ہیں، لیکن پڑھتے نہیں ہیں کہ پیدا کیسے ہوئے تھے۔ یاد رکھنا، برتھ ڈے سب کا منایا جاتا ہے، لیکن کسی کا برتھ پڑھا نہیں جاتا ہے، اور پڑھا بھی نہیں جا سکتا ہے، اس لیے کہ اگر پڑھو تو انسان کے خیالات منتشر ہو جائیں گے، اگر پڑھو تو انسان کے افکار اور نظریات پر جو ہے ایک تسلسل نہیں بلکہ تزلزل قائم ہو جائے گا۔ لیکن ایک ہستی ہے جسے مصطفیٰ جان رحمت کہتے ہیں، وہ ہمارا نبی ہے اور صرف ہمارا نبی ہے۔ ہم جس کی ولادت پڑھتے ہیں، ولادت اتنی بے مثال ہے کہ ان کی امی جان کہتی ہے جب پیدا ہوئے تھے تو ہر نجاست سے پاک پیدا ہوئے تھے، جب پیدا ہوئے تھے ہر گندگی سے پاک پیدا ہوئے تھے۔ حالت یہ ہے، فرماتی ہیں کہ ایسا نور نکلا تھا کہ میں اپنے گھر میں مکے میں بیٹھے بیٹھے میں نے اس نور کی روشنی میں ملک شام کے محلات دیکھ لیے تھے۔ یہ میرے نبی کی پیدائش ہے۔ حد تو یہ ہے میرے بھائیوں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے لیکن اپنے نبی کو ہم نے پہچانا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر! یاد رکھنا، نبی کو فرقوں میں تقسیم کرنے کی کوشش مت کرو۔ نبی وہ ذات ہے جسے تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ نبی تو مرکز ہے، نبی تو محور ہے، نبی تو آئے تھے اللہ اکبر تمہیں امت بنانے کے لیے، لیکن نبی دشمنی میں کلمہ پڑھنے کے بعد بھی تم نے نبی کو ویسا نہیں مانا جیسے اللہ نے ماننے کا حکم دیا تھا۔ نادانو، سب کو ماننے والوں، پہلے اپنے نبی کو تو دیکھو جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو۔ اللہ نے ان کو شان کیا عطا کی ہے۔ ان کی امی جان کہہ رہی ہے کہ میں نے ان کے نور کی روشنی میں اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے ملک شام کے محلات دیکھ لیے۔ جو اپنے نور میں اپنی ماں کو اتنا دکھاتا ہو، اللہ نے اس کو دیکھنے کے لیے کتنی آنکھیں عطا کی۔ اندازہ فرمائے، جب ماں کے شکم میں تھے، اماں سرکار آمنہ کہتی ہے میں اپنے پیٹ سے اللہ کی ذکر کی آواز سنا کرتی تھی۔ اللہ اللہ، اندازہ فرمائے۔ اسی لیے حضرت آمنہ فرماتی ہے پیدا ہوئے تو دونوں گھٹنے زمین پہ رکھے تھے اور اس کے بعد انگلی آسمان کی طرف تھی اور کلمہ پڑھ رہے تھے، اللہ کی توحید بیان کر رہے تھے، اور ایک ہاتھ زمین پر تھا۔ اللہ اکبر! خدا کی توحید بیان کرنے کے بعد پیشانی کو زمین پہ رکھ کے کہا رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ یہ نبی کی ولادت کا ذکر ہے۔ زمانے میں آئے بہت آنے والے، کوئی تجھ آیا نہ او آنے والے، سراجم منیرا لقب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اللہ اکبر! اپنے نبی کتنے عظیم ہیں، اپنے نبی کتنے حسن والے ہیں، اپنے نبی کتنے جمیل ہیں، اپنے نبی کتنے بے مثال ہے۔ کیسی ہستی ہے نبی کی، کیسی شان ہے نبی کی، جن کی صبح بے مثال ہے، جن کی شام بے مثال ہے۔ اللہ اکبر! سیرت کا جو گوشہ پڑھو اس میں نبی بے مثال نظر آتے ہیں، لیکن آج عنوان ہے محسن انسانیت۔ وہ سارے انسانوں کے لیے محسن بن کر آئے تھے، انہوں نے سارے انسانوں پر احسان کیا ہے۔ اللہ اکبر! انسان پر ہی نہیں، انسانیت پر بھی ان کا احسان ہے۔ آپ کو پہلے میں یہ بات بتاؤں، ان کے آنے سے پہلے، اب توجہ کریں میں اپنے عنوان کی طرف آ رہا ہوں، ان کے آنے سے پہلے، ان کے آنے سے پہلے انسان کے بارے میں اکثر لوگ یہ کہتے تھے کہ انسان بندر سے ترقی یافتہ کرنے والا ایک عجوبہ ہے۔ پہلے انسان بندر تھا، اب بھی کچھ پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں، لیکن ہمارا نظریہ وہ نہیں ہے۔ ہیومن رائٹس کی بات کرنے والے لوگ ہیومنز کی کتنی تذلیل کرتے ہیں، ذرا غور تو کریں۔ کہتے کہ انسان بندر سے پیدا ہونے والے عجوبے کا نام ہے۔ یہ ان کے آنے سے پہلے تصور انسانیت تھا، اور وہ آئے اور انہوں نے بتایا کہ پہلا انسان آدم تھا۔ توجہ کریں، اور آدم اتنے خوبصورت تھے کہ ان کے حسن کے آگے فرشتوں نے سجدہ کیا۔ اب بتائیں ان
انسانیت کے کانسیپٹ کو سب سے پہلے جو کلیئر کر رہا ہے. تصور انسانیت دیکھیں اسلام میں. لوگ کہہ رہے تھے کہ انسان بندر تھا، پھر ترقی کرتے کرتے انسان بن گئے، اور ہمارے یہاں پہلا انسان آدم ہے. یعنی پہلا انسان اتنا ترقی یافتہ ہے کہ ہزاروں سال کے عابد اس کے سامنے اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھ کر کے سجدہ کرتے ہیں. تصور کریں آپ کہ اوروں کے نزدیک اور اسلام میں انسان کا تصور کیا ہے. اور اس کے بعد پھر محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب زمین پر تشریف لائے تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے انسانوں پر کیسے احسان کیا. پہلی بات تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ کو، ان کی شان کو قرآن اس انداز میں بیان کرتا ہے. لقد جاءکم رسول، تحقیق کہ تمہارے پاس عزت والا رسول آیا. عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. تم لوگوں کا مصیبت میں پڑنا ان پر بڑا گراں گزرتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی شان خود بیان فرما رہا ہے کہ تم لوگوں کا مصیبت میں پڑنا اس نبی پر گراں گزرتا ہے. اور پھر حریص علیکم، یہ تمہارا بھلا چاہنے میں اللہ کی بارگاہ میں بہت زیادہ جو ہے وہ جلدی دکھانے والے ہیں. تمہارا بھلا چاہنے میں یہ حریص ہیں. بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور یہ مومنوں پر کمال مہربان. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لاتے ہیں، کس طریقے سے انسانیت پہ احسان کرتے، توجہ کریں. انتخاب تو یہ اللہ کا ہے. پہلی بات، حضور کے آنے سے پہلے اس دنیا کے اندر بیواؤں کو منحوس سمجھا جاتا تھا. بیوائیں منحوس تصور کی جاتی تھی. صبح کے وقت کوئی بیواؤں کا چہرہ نہیں دیکھتا تھا. بیوائیں کسی شادی میں شریک نہیں ہو سکتی تھی، کسی خوشی کی محفل میں شریک نہیں ہو سکتی تھی. لیکن قربان جائیں اللہ کے رسول جس ماں کی گود میں تشریف لاتے ہیں وہ ماں بیوہ ماں ہے. اور بیوہ ماں کی گود میں آ کر اللہ کے رسول بتا رہے ہیں اگر بیوہ منحوس ہوتی تو اللہ کا رسول بیوہ ماں کی گود میں کیوں تشریف لاتا. اللہ اکبر. بلکہ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ اللہ اکبر، ماں ہونے کے اعتبار سے سیدہ آمنہ کا مقابلہ دنیا کی کوئی ماں کر ہی نہیں سکتی. کیونکہ کسی کا بیٹا غوث اعظم ہے، کسی کا بیٹا غریب نواز ہے، کسی کا بیٹا کلیم اللہ ہے، کسی کا بیٹا خلیل اللہ ہے، کسی کا بیٹا کلمت اللہ ہے. تنہا آمنہ ہے جس کا بیٹا حبیب اللہ ہے، جس کی مرضی سے قبلے کو بدل دیا جاتا ہے. اندازہ فرمائیں اس ماں کے مقابلے میں بھی ماں ہونے کے اعتبار سے کسی کو پیش کیا جا سکتا ہے، کسی کو ان کی برابری میں لا کر کھڑا کیا جا سکتا ہے. بیوہ ماں کی گود میں آ کر کے بتایا کہ اللہ اکبر، بیوہ منحوس نہیں ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں اللہ اکبر، جیسے ہی پیدا ہوئے صہیبہ نام کی کنیز ابو لہب کے پاس پہنچتی ہے اور جا کر کے کہتی ہے مبارک ہو، تمہارے گھر بھتیجے کی ولادت ہوئی ہے. ابو لہب جیسا انسان اس کو اشارہ کر کے کہتا ہے جا، میں نے تجھے اپنے بھتیجے کی پیدائش کی خوشی میں آزاد کر دیا. اندازہ کریں جیسے ہی وہ خاتون آزاد ہوتی ہے کیا اشارہ مل رہا ہے. ایک عورت کو اللہ کے رسول کی پیدائش پر آزادی مل گئی. گویا کہ حضور بتا رہے ہیں کہ آنے کا سب سے پہلا فائدہ اس گروپ کو ملا، ان لوگوں کو ملا جس کو سب سے زیادہ پچھڑا ہوا تصور کیا جاتا تھا. یعنی کہ کنیزیں، غلام اور کنیزوں کو تو جانوروں سے بھی بدتر حیثیت حاصل تھی، لیکن حضرت صہیبہ کو آزاد کیا جا رہا ہے. اور صرف آزاد نہیں کیا جا رہا ہے، صہیبہ آزاد بھی ہوتی ہے اور رسول اللہ کو دودھ پلانے کا شرف بھی حاصل کرتی ہے. یعنی رسول اللہ کی ماں رضائی ماں بنتی نظر آتی ہے. ایک کنیز کو آتے ہی کتنا بڑا درجہ عطا کیا اللہ کے سچے رسول نے. ایک تو آزادی عطا کی، نمبر دو اس کو اپنی
اپنی ماں بنا لیا جناب شعیبہ کو. اس سے پتا چلا کہ حضور کی آمد کا، میلاد مصطفیٰ کا سب سے زیادہ فائدہ اور سب سے پہلے فائدہ اگر کسی کو ہوا ہے تو کس کو ہوا؟ ایک عورت کو ہوا ہے. عورتوں پر کتنا ظلم ہوتا تھا. آج عورتوں کی عزت اور وقار کو بچانے کی لوگ بات کر رہے ہیں اور صرف بات کر رہے ہیں، لیکن میرے آقا دنیا میں جیسے قدم رکھتے ہیں شعیبہ کو آزاد بھی کرا رہے ہیں. اور وہ کنیز جس کا کوئی ہاتھ پکڑنے کے لیے تیار نہ تھا، اس کو اپنی رضائی ماں بنا کر کے دونوں جہان کے اندر حضور نے اکرام اور احترام عطا فرمایا. اس کے بعد آپ دیکھیں اللہ اکبر، حضور علیہ السلام کی پوری زندگی اللہ کے رسول علیہ السلام نے انسانیت کے احترام کا کیسا سبق دیا. آج ہم لوگ تعلقات کا احترام کرتے ہیں، انسانیت کا احترام کہیں نہیں ہے. اس پر آپ خاص توجہ کریں. یہ سیرت النبی کا بڑا سنجیدہ پہلو ہے جس پر آپ کو توجہ کرنا ہے. ہم تعلقات کا احترام تو کرتے ہیں، ہم رشتوں کا احترام تو کرتے ہیں، انسانیت کا احترام نہ کسی مذہب میں نظر آ رہا ہے نہ مذہبی لوگوں میں نظر آ رہا ہے الا ماشاءاللہ. مذہبی طبقہ بھی احترام انسانیت سے غافل ہے. اب آپ کہیں گے رشتوں کے احترام میں، تعلقات کے احترام میں اور احترام انسانیت میں فرق کیا ہے؟ اس کو سمجھنا ہے. نمبر ایک، میں علامہ ہاشم کانپوری صاحب کی عزت اس لیے کرتا ہوں کہ یہ میرے دوست ہیں، تو یہ احترام انسانیت نہیں ہے، یہ تو دوستی کا احترام ہے. عاصم میاں کا احترام اس لیے کر رہا ہوں کہ تعلق ہے، تو یہ احترام تعلق ہے، احترام انسانیت نہیں ہے. علامہ زاہد اللہ سے اس لیے میں ان کا احترام کر رہا ہوں کہ وہ عالم ہے، تو یہ تو علم کا احترام ہے، انسانیت کا احترام تھوڑی ہے. تو پھر انسانیت کا احترام کس کو کہتے ہیں؟ اب آپ کی توجہ، انسانیت کا احترام کس کو کہتے ہیں؟ کہ صرف انسان ہونے کی وجہ سے کسی کو عزت دینا، کسی کا رسپیکٹ کرنا صرف انسان ہونے کی حیثیت سے. اور اس کی مثال دیکھیے، یاد رکھنا تقریروں میں کہنا اور ہے اور کر کے دکھانا اور ہے، کتابوں میں لکھنا اور ہے اور کر کے دکھانا اور ہے. یہ تنہا میرا نبی ہے، صرف کہتا نہیں ہے بلکہ پہلے کر کے دکھاتا ہے، اس کے بعد کہتا ہوا نظر آتا ہے. یہ صرف میرے نبی کی شان ہے. آپ کہیں گے ہر مذہب میں احترام انسانیت ہے، میں نے کہا لکھا ہوا ہے، بتاؤ تو صحیح. اللہ اکبر، تحریر ہے، بتاؤ تو صحیح. تعلیمات ہے، بتاؤ تو صحیح. لیکن آئیے سنن الکبریٰ سے میں روایت پڑھ رہا ہوں. ابھی میں اپنے علماء کی توجہ چاہتا ہوں، ناسخ و منسوخ کی بات ابھی میں نہیں کر رہا ہوں، صرف سیرت پڑھ رہا ہوں. توجہ کرنا، حوالہ آپ کے ذہن میں آ جائے. سنن الکبریٰ کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے. بہت غور سے میرے جوانوں کی توجہ چاہتا ہوں. احترام انسانیت، غور کیجئے. اللہ کے رسول علیہ السلام تشریف فرما ہے، حضور علیہ السلام کی جلوہ گری ہے. ایک جنازہ جا رہا ہے، جنازہ. اللہ کے رسول اس جنازے کو دیکھ کر اٹھ کر کھڑے ہو گئے. سنن الکبریٰ کی روایت پڑھی جا رہی اور آپ کی توجہ. اللہ کے رسول جنازے کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے. ایک بات آپ سے عرض کروں، برا مت ماننا، کوئی میرے دماغ میں نہیں، کسی پہ کرٹیسائز نہیں کر رہا ہوں، کسی پہ ٹپنی نہیں کر رہا ہوں، جنرل بات کر رہا ہوں. ہم لوگ کسی کو دیکھ کے کھڑے ہوتے اس لیے تاکہ وہ دیکھ لے کہ میں اس کے لیے کھڑا ہوا. اگر وہ سیاسی لیڈر ہے تو کچھ فائدہ اٹھا لوں گا، ٹھیک. اگر وہ عالم ہے تب بھی کچھ فائدہ اٹھا لوں گا، لیکن مردے سے تو کوئی فائدہ مل ہی نہیں سکتا. اللہ کے رسول ایک جنازے کو دیکھ کر کھڑے ہوئے، اور اگر وہاں کوئی زندہ بھی ہوتا تو یوں بھی حضور کا فائدہ کسی سے اللہ نے وابستہ ہی نہیں رکھا، کسی سے وابستہ. اللہ نے اپنے نیاز مند اس نبی کو سب سے بے نیاز کر دیا. حضور صرف اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نیاز مند تھے، باقی سب سے بے نیاز تھے. اگر رودرپور اور گرد و نواح سے آنے والوں کی توجہ ہے تو میں یہ بات عرض کروں، حلیمہ بھی یہ احسان نہیں جتا سکتی کہ میں نے ان کو پالا ہے. یہ اللہ کی حکمت ہے کہ حلیمہ کو منتخب کیا، دودھ
پلانے کے لیے، مگر اس سے پہلے حلیمہ کے پورے گاؤں میں ایسا قحط لا کر کے ڈال دیا کہ حلیمہ کے گھر میں نہ دانا ہے نہ پانی ہے، خشک سالی ہے، حلیمہ کے سینے سوکھ چکے ہیں، اس کا خود کا بیٹا پوری رات روتا ہے، اس کو دودھ پینے نہیں ملتا، حلیمہ اس کے باوجود بھی مکہ اس لالچ میں جاتی ہے کوئی بچہ مل جائے کیسے بھی پال لوں گی، انعام لے کر آؤں گی، مالا مال ہو جاؤں گی، قید سالی کا ازالہ کر لوں گی، لیکن حلیمہ کہتی ہے سینے خشک تھے، خود کا بچہ روتا تھا، خود کا بچہ بلکتا تھا، خود کا بچہ دودھ نہیں پی سکتا تھا، لیکن جیسے ہی میں واقعات نہیں پڑھ رہا ہوں، صرف اشارہ کر رہا ہوں تاکہ عنوان پر گفتگو کر سکوں، جیسے ہی میں نے محمد کو اٹھایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے سینے سے لگایا، ان کا سینہ میرے سینے سے لگنا تھا کہ میرے خشک سینے کے اندر گویا کہ دودھ کی نہر جاری ہو گئی۔ قدرت بتا رہی ہے حلیمہ تو نے دودھ پلا کے محبوب پہ احسان نہیں کیا، محبوب نے تیری گود میں آ کر احسان کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، تیرا بیٹا بھی پل رہا ہے تو میرے محبوب کے صدقے میں پل رہا ہے، گویا کہ وہ کسی کے احسان مند نہیں، کسی نے ان پہ احسان نہیں، نہ ماں نے کیا نہ باپ نے کیا، کسی نے احسان نہیں کیا، نہ دادا نے کیا، کسی نے احسان نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ جن دنوں حضرت ابو طالب کے گھر تھے، حضرت ابو طالب فرماتے ہیں جب تک وہ دسترخوان پہ نہیں آتے تھے میں اپنے بچوں کو کھانا نہیں کھلاتا تھا، اس لیے نہیں کھلاتا تھا کہ اللہ اکبر جب وہ دسترخوان پہ نہیں رہتے تھے اور بچے کھانا شروع کرتے تھے تو کھانا ختم ہو جاتا تھا، اور جب وہ دسترخوان پہ ہوتے تھے تو کھانا سب کھا لیتے تھے، اس کے بعد بھی بچا کرتا تھا۔ گویا بتایا جا رہا ہے محبوب کو کوئی نہیں پال رہا ہے بلکہ محبوب کے صدقے سب پالے جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک جنازے کو دیکھ کر کے اٹھ کر کے کھڑے ہوئے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ کیوں کھڑے ہو گئے؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اس جنازے کی وجہ سے میں اٹھ کر کے کھڑے ہوا۔ تو جو لوگ موجود تھے انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، یہ کسی مسلمان کا جنازہ نہیں ہے۔ توجہ نفرتوں کے اس ماحول میں سیرت النبی کی کتنی ضرورت ہے۔ لوگ اسلام کو کہاں سے جوڑ رہے ہیں؟ ہماری کوتاہی ہے کہ ہم نے حضور کی سیرت کو پیش نہیں کیا۔ دوسروں کو کیا پیش کرتے ہیں؟ ہمیں خود سیرت النبی نہیں پتا ہے، ہمیں سیرت کا کوئی پتہ ہی نہیں، ہمارے بچوں کو پتہ نہیں، ہمارے جوانوں کو پتہ نہیں۔ جنازہ دیکھ کر کھڑے ہوئے تو صحابہ نے اس کی حضور یہ کسی مسلمان کا جنازہ نہیں ہے، اس جنازے میں جو شخص اندر ہے وہ یہودی ہے، یہودی، ایک یہودی کا جنازہ جا رہا ہے اور اللہ کے رسول علیہ السلام اس کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ یہودی مسلمان تو نہیں بلکہ کافر تھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کھڑے ہوئے تو صحابہ نے کہا کہ حضور یہ تو کافر ہے۔ حضور علیہ السلام کا جواب کیا تھا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں یہودی ہے۔ جب کہا گیا حضور یہ یہودی ہے، اس کے جنازے پر آپ کھڑے ہوئے، تو سرکار نے کیا فرمایا؟ یہودی ہے مگر انسان تو ہے نا، یہودی ہے مگر انسان تو ہے نا۔ یہ احترام انسانیت ہے۔ ہم تعلقات کا احترام کر رہے ہیں بلکہ لوگ اب تعلقات کا بھی احترام نہیں کرتے، لوگ رشتوں کا احترام کر رہے ہیں بلکہ لوگ رشتوں کا بھی احترام نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام احترام انسانیت سکھانے ہیں۔ توجہ، اگر آج ہم کسی کی عزت کر رہے ہیں وہ ہمیں چندہ دیتا اس لیے، یہ احترام چندہ ہے، احترام انسانیت نہیں ہے۔ اگر کوئی ہمارا ہاتھ چومتا ہے ہم اس کو عزت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں، یہ ہماری تعظیم کا احترام ہے، احترام انسانیت نہیں ہے۔ اگر کوئی مالدار ہے اس کی عزت ہو رہی ہے تو یہ مال کا احترام ہے، احترام انسانیت نہیں ہے۔ تو پھر انسانیت کا احترام کیا ہے؟ صرف انسان ہونے کی وجہ سے آپ کسی کے ساتھ اچھا سلوک کریں، یہ احترام انسانیت ہے۔ اپنی اندر ڈوب کر کے سوچو، اپنے
اپنے ضمیروں کو آواز دو مسلمانوں، کیا ہم احترام انسانیت کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر. ہم جسے جانتے ہی نہیں ہم اس کی کوئی عزت بھی نہیں کرتے، ہم جسے جانتے ہی نہیں اس کے ساتھ اچھی گفتگو بھی نہیں کرتے، ہم جسے جانتے ہی نہیں اس کے لیے اٹھ کر کے کھڑے نہیں ہوتے، ہم جسے جانتے ہی نہیں اس کے ساتھ ہم اس نے سلوک نہیں کرتے. لوگ بھول چکے ہیں احترام انسانیت، اور اللہ کے رسول علیہ السلام محسن انسانیت بن کر کے آئے تھے. آپ نے انسانیت پر احترام کیا. کس طریقے سے؟ دشمن آتے ہیں تو چادر بچھا دیتے ہیں. غور تو کریں، ہم اجنبیوں کے لیے نہیں بلکہ حضور دشمنوں کے لیے چادر بچھاتے ہیں. لاؤ نہ کوئی ایسا قائد دنیا میں جو دشمن کے لیے چادر بچھا دے. اللہ اکبر. اندازہ تو فرمائے اللہ اللہ، جو قاتلوں کو معاف کرے، جو قاتلوں کو معاف کرے. لاؤ تو ایسا بندہ، لاؤ تو ایسا انسان. ایسا انسان کامل آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا. وہ صرف اور صرف آمینہ کا لال ہے. اللہ اکبر. اللہ اللہ. انسان تو انسان ہے جو کتوں کا بھی خیال کرے. یہ صرف میرا نبی ہے، ہمارا آپ کا نبی ہے. جانتے ہیں ایک لشکر جا رہا ہے، لشکر جا رہا ہے، اور اس لشکر، حضور کا لشکر تھا، ہزاروں لوگ تھے، اور وہ راستوں کا دور نہیں تھا، سڑکوں کا دور نہیں تھا، سڑکیں نہیں تھی آج کل کی طرح. لشکر جنگلوں سے گزرتے تھے اور رستہ بدلنا مشکل ہوتا تھا. اللہ کے رسول علیہ السلام آگے آگے چل رہے ہیں اور پیچھے پیچھے صحابہ چل رہے ہیں. اللہ کے رسول نے کیا دیکھا کہ ایک کتیا ہے جو اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہے. اور جب کتیا اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے تو دیہاتی لوگ جانتے ہیں وہ بالکل چاروں پاؤں کو پھیلا کر کے ایک دم لیٹ کر زمین پہ دودھ پلاتی ہے، کیونکہ اس کے بچہ ایک نہیں ہوتا، کئی بچے ہوتے ہیں اور سب بچے اس کے دودھ کے اوپر لیٹ کر کے دودھ پیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ کتیا اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو وہاں پر کھڑا کر دیا. توجہ کریں، ہماری نظر میں صحابی کی اہمیت کیا ہے. انبیاء کے بعد روئے زمین پر صحابی سے بڑا مرتبہ کس کا ہو سکتا ہے؟ حضور نے اپنا صحابی کھڑا کیا. دو اعلان ہوئے. نمبر ایک، پورا لشکر اپنا رستہ بدل دے، پورا لشکر اپنا رستہ تبدیل کر دے، کیونکہ کتیا اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے. اگر لشکر کتیا کے قریب سے گزرے گا تو کتیا ڈر کر کے اٹھ کر کے بھاگ جائے گی، اور کتیا ڈر کر کے اٹھ کر کے بھاگ جائے گی تو کیا ہوگا؟ اس کے بچوں کے منہ سے دودھ چھوٹ جائے گا، اس کے بچوں کے منہ سے دودھ چھوٹ جائے گا. اس لیے ایک کتیا کے بچوں کے منہ سے دودھ نہ چھوٹے، حضور نے پورے لشکر کا راستہ تبدیل کر دیا اور ایک صحابی کو وہاں کھڑا کیا کہ یہ اعلان کی خبر جس کو نہ ہو سکے وہ وہاں پر صحابی کھڑے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں لوگوں حضور کا حکم ہے کہ تم اپنا رستہ بدل دو، اس کتیا کے قریب سے کوئی نہ گزرے. اگر یہ اٹھ کر کے بھاگ گئی تو کتیا کے منہ سے دودھ چھوٹ جائے گا، کتیا کے بچوں کے منہ سے دودھ چھوٹ جائے گا. بتاؤ، انسان تو انسان جس نے کتوں کے بچوں کا بھی اللہ اکبر خیال فرمایا ہے، اسے دنیا محمد الرسول اللہ کے نام سے جانتی ہے. مجھے بتائیں آج کیا مسلمانوں ہمارے اندر یہ جذبات ہے؟ کہاں وہ کہ کتوں کے بچوں کے دودھ کے خیال سے، جملے پہ توجہ، کہاں کتوں کے بچوں کے دودھ کے خیال سے پورے لشکر کا رستہ تبدیل کر رہے ہیں، اور ہم مسلمان اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والے. جملے پہ توجہ کرنا، غور کرنا، دھیان دینا. وہ کتوں کے بچوں کے دودھ کا خیال کر رہے ہیں اور اس کے لیے لشکر کا راستہ بدل رہے ہیں. اور ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ہم تو اپنے پیدا کرنے والے ماں باپ کا بھی خیال نہیں کر رہے ہیں. بے شک. غور کیجئے کون سا اسلام ہمارے پاس ہے؟ او میڈ ان انڈیا اسلام پر عمل کرنے والوں، صفا کے چبوترے سے جو تعلیم دی گئی تھی وہ گوشت، انڈا اور مچھلی والی تعلیم نہیں تھی. صفا کے چبوترے سے جو تعلیم دی گئی تھی وہ صرف جمعہ کی 2 رکعت کی تعلیم نہیں تھی. صفا کے چبوترے سے جو تعلیم دی گئی تھی وہ تسبیح اور مصلی والی صرف تعلیم نہیں تھی، وہ تو اخلاق کی تعلیم پہلے تھی، کردار کی تعلیم تھی. ارے اپنے نبی کو دیکھو، کتوں کے بچوں کے دودھ کی خاطر حضور نے پورے لشکر
اپنے ماں باپ کو ترسا رہے ہیں، اپنے ماں باپ کو تڑپا رہے ہیں، کس دن پر ہمارا عمل ہے، کون سے دن پہ ہم عمل کر رہے ہیں؟ اپنے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہم تو رونا رو رہے ہیں کہ لوگ احترام انسانیت نہیں کرتے۔ اللہ اکبر، میری قوم کا گراف اخلاقی اتنا گر چکا ہے، آج میری قوم اپنے ماں باپ کا حق ادا نہیں کر رہی ہے۔ یہ نوجوان لڑکے اگر کسی پارک میں چلے جائیں، اگر کسی پارٹی میں چلے جائیں، اگر کسی پکنک پر چلے جائیں، تو حال یہ ہے کہ اللہ اکبر، جب کوئی بل پے کرنے کی بات آتی ہے، کوئی دوست اپنا کارڈ نکال رہا ہے، کوئی اپنی جیب میں ہاتھ ڈال رہا ہے، جھگڑا ہوتا اس پر، بل میں پے کروں گا، بل میں پے کروں گا، بل میں پے کروں گا۔ اور جب ماں باپ دوا خانے میں ایڈمٹ ہو تو بھائیوں میں جھگڑا اس پر ہوتا ہے کہ بل تو پے کرے گا، بل تو پے کرے گا۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اسی آپ کے رودرپور کی داستان ہے۔ میں نے کسی شہر میں آپ کے شہر کا نام نہیں لیا، میں ایک مرتبہ یہاں سے گزر رہا تھا کسی پروگرام کے لیے، علامہ زاہد رضا صاحب کے گھر کچھ دیر کے لیے میں حاضر ہوا تھا چائے پینے کے لیے، اور میں شاید پروگرام میں جا رہا تھا ہلدوانی کے لیے۔ اللہ اکبر، ایک بوڑھی اماں آئی اور آنے کے بعد کہا مولانا سے ملنا چاہتی ہوں۔ اللہ اکبر، تو جب میں نے کہا، میں نے تو پہلے مولانا سے کہا کہ میں عورتوں سے نہیں ملتا، نہ میں عورتوں سے فون پر گفتگو کرتا ہوں، نہ ملتا ہوں، سوائے ان لوگوں کے جو میرے حوالے سے محرم ہے، باقی کہ میرا مزاج نہیں ہے۔ اللہ اکبر، انہوں نے کہا بڑھیا ہے، تو کہا ٹھیک ہے، بڑی بھی اگر عورت ہے، بوڑھی عورت ہے تو میں ملوں گا۔ میں ملا تو وہ خاتون رو رہی تھی۔ آپ کی رودرپور کی داستان ہے، جب اس کو روتے ہوئے پوچھا گیا تو کہا کہ میرے بیٹے نے گھر سے نکال دیا ہے اور کھانے کے لیے وہ در در بھٹک رہی ہے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میلاد النبی کے جشن کے لیے لاکھوں روپے جھنڈے کے نام پہ خرچ کرنے والوں، قمقمے کے نام پہ خرچ کرنے والوں، پیر کے مزار پر 1-1 لاکھ کی چادریں چڑھانے والوں، سندل عرس چادر اور گھاگھر کے نام پر لاکھوں روپے خرچ کرنے والوں، دیکھو میں منع کرنے نہیں آیا، میری بات کو لوگ غلط طور پر کنورٹ، جب اس کو غلط رنگ دیتے ہیں، اس کو غلط طرف ڈال دیتے ہیں، اللہ اکبر، غلط طرف اس کو ڈائیورٹ کر دیتے ہیں، اس لیے کہ لوگوں کو عمل نہیں کرنا ہے۔ میں منع کرنے نہیں آیا، لیکن یہ بات کہنے آیا ہوں، کروڑوں روپے کے جھنڈے میلاد کے موقع پہ لگاؤ گے اور ماں کو کھانے کے لیے ترساؤ گے، تو یہ جھنڈوں پر رقم کی جانے والی رقم جو خرچ کر رہے ہو، یہ قیامت کے دن تمہارے منہ پہ مار دی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ کا میلاد ایک الگ چیز ہے اور مقصد میلاد الگ چیز ہے۔ میلاد کون مناتا ہے، کون نہیں مناتا، یہ فرض نہیں ہے، لیکن مقصد میلاد کی تکمیل یہ ہم پہ فرض کر دی گئی ہے۔ اللہ اکبر، آج لوگ میلاد منا رہے ہیں، مقصد میلاد فوت ہو گیا ہے۔ اگر میلاد النبی کے ساتھ مقصد میلاد پر بھی توجہ کی جاتی تو مقصد میلاد تو یہ ہے کہ کتوں کے بچوں کی بھوک کا خیال رکھنا، یہ مقصد میلاد ہے۔ جو مقصد میلاد پورا کرتا اس کی گلی کا کتا بھی بھوکا نہیں رہتا، ماں کے بھوک کی کیا بات ہے۔ لیکن حال یہ ہے لوگ مقصد میلاد کو فوت کر، اور یاد رکھنا میں سنی ہوں اور الحمدللہ پشتینی سنی اور رودرپور والوں، یاد رکھنا اچھی طرح، میلاد منا کر تم خوش ہوئے ہو، میلاد منا کر تم خوش ہوئے ہو، جنت میں جانے کی گارنٹی نہیں ہے۔ پورے ممبر کی تائید لیتے ہوئے عرض کروں گا، اگلا جملہ سننا غلط کہوں تو اصلاح کرنا میں قبول کروں گا۔ میلاد منا کر تم خوش ہوئے ہو، جنت میں جانے کی گارنٹی نہیں ہے۔ ہماری خوشی کا اعتبار نہیں ہے۔ کبھی سوچا اس میلاد منانے سے تو میں خوش ہوا، کیا میلاد والے مصطفیٰ جان رحمت بھی خوش ہوئے ہیں؟ میرے خوش ہونے سے میں نے جنت نہیں پانا، ان کو خوش کرنے سے جنت پانا۔ ابھی آپ نے تاج الشریعہ علیہ رحمت کا شعر سنا اسلام میاں سے، کیا جو پیا کو بھائے اختر، وہ سہانا راگ ہے، جس سے نہ خوش ہے پیا وہ راگنی اچھی، اصل چیز تو ان کی خوشی ہے نا۔ میلاد منایا، حضور کو خوش کیا، تم تو خوش ہو گئے، حضور کو خوش کیا۔ مجھے بتاؤ آج ہماری مائیں رو رہی ہیں، میں اور عنوان کی طرف جانے سے پہلے اس پر گفتگو آپ سے اور اپنے دل کے درد کے طور پہ کرنا چاہتا ہوں۔ آج ہماری مائیں رو رہی ہیں، ہمارا باپ رو رہا ہے، ہم مدرسوں میں 50-50 1-1 لاکھ روپیہ لکھا رہے، مسجدیں بنا رہے، مدرسے بنا رہے، اسکولیں بنا رہے، چندے دے رہے، جلسے کر رہے۔ مسجد بنانے سے زیادہ ثواب
مدرسے بنانے سے زیادہ ثواب، ہر جگہ چندہ دینے سے زیادہ ثواب اگر کہیں ملتا ہے تو پہلے ماں باپ پہ خرچ کرنے سے ملتا ہے۔ لیکن رودرپور کے مسلمانوں اور بالخصوص جوانوں، تم ایک ایک نعت خواں کو 50-50 ہزار تو دیتے ہو، لیکن اپنی ماں کو 50 روپے تک نہیں دیتے۔ تم اپنے نبی کو کبھی خوش نہیں کر سکتے۔ تمہاری مائیں مسجدوں کے زینے پہ بیٹھ کے بھیک مانگے، تمہارا باپ اس کے آگے جو ہے وہ لوگوں کے سامنے اپنے اخراجات مانگے۔ کون سے مسلمان ہو؟ اللہ اکبر۔ آؤ سیرت النبی کا یہ پہلو سنو۔ ایک خاتون لکڑی ٹیکتے ٹیکتے آئی ہے، لکڑی ٹیکتے ٹیکتے آئی ہے، حضور صحابہ کے ساتھ ان کی محفل میں جلوگر ہے اور حضور لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول لوگوں کو نصیحت، اگر یہ محفل چل رہی ہو اس میں کوئی عورت لکڑی ٹیکتے ٹیکتے آ جائے تو کیا امین القادری اپنا واز روک دے گا؟ کیا علامہ ہاشم اپنا واز روک دیں گے؟ یا کوئی خطیب اپنا واز روک دے گا؟ علامہ زاہد اپنا واز روک دیں گے؟ نا، لیکن یہ کس کا واز ہے؟ افصح العرب کا واز ہے۔ افصح العرب، افصح العرب کس کو کہتے ہیں؟ عرب کے فصحاء جس امی کے آگے ایسے کھڑے ہیں کہ کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ اور یہ وہ امی ہے جس کے علم کی سند قرآن کہتا ہے اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم ما لم یعلم۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کما قال، ایک اور سند الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، ایک اور سند وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما۔ تو میرے امام کہتے ہیں ایسا امی کس لیے منت کشے استاد ہو، ایسا امی کس لیے منت کشے استاد ہو؟ کیا کفایت اس کو اقرا ربک الاکرم نہیں؟ کیا کفایت اس کو اقرا ربک الاکرم نہیں؟ علماء گفتگو کر چکے ہیں لیکن امی پر میں کوئی گفتگو اس وقت نہیں کروں گا، مگر دو جملے ضرور کہوں گا۔ دنیا میں آ کر اس کو پڑھنا پڑتا ہے جو پڑھے بغیر آتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو پڑھ کر آئے، مثال کے طور پر میں کوئی بہت پڑھا لکھا نہیں ہوں لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ پڑھ کر آیا ہوں۔ اگر رودرپور کا کوئی بندہ کہے کہ آپ تقریر کے لیے آئیں تھوڑا ہم سے پڑھ لیں تو ہم نے کہا نہیں، ابھی ہم پڑھ کر آئے۔ کیا کہنے؟ آپ کے رودرپور بے پڑھے آتے تو آ کر پڑھتے۔ علامہ ہاشم کو کوئی پڑھنے کے لیے سبق شروع کر دے تو کہا نہیں ہم تو پڑھ چکے۔ جو نہیں پڑھا اس کو رودرپور میں آ کے پڑھنا پڑے گا، جو پڑھ کر آیا ہے اس کو نہیں۔ قربان جائیں، ہر نبی کو بھیج کر پڑھایا۔ واہ واہ واہ، ہر نبی کو بھیج کر پڑھایا۔ اسی لیے اور انبیاء نے کسی نہ کسی سے کچھ سیکھا ہے۔ یوشع بن نون نے حضرت موسیٰ سے سیکھا، حضرت موسیٰ نے حضرت خضر سے سیکھا، ایک تسلسل ہے۔ حضرت موسیٰ نے حضرت شعیب سے بھی کچھ سیکھا، ایک تسلسل ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک ذات ایسی ہے جس کو بھیج کر نہیں پڑھایا بلکہ پڑھا کر بھیجا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پڑھا کر بھیجا۔ جب حضور پڑھا کر بھیجے گئے اسی لیے ایک لفظ بھی حضور کو کسی نے کچھ پڑھایا نہیں، تو وہ انسانوں سے نہیں پڑھے، وہ ڈائریکٹ اللہ سے پڑھ کر کے آئے ہیں، ایک الگ عنوان ہے۔ لیکن افصح العرب کا خطاب ہو رہا ہے، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور کا خطاب ہو رہا ہے، ایک بوڑھی عورت آتی ہے لکڑی ٹیکتے ہوئے، حضور اپنا خطاب روک دیتے، بند کر دیتے اور اٹھ کر کھڑے ہو جاتے اور کھڑے ہوتے اور اس کے لیے اپنی چادر بچھا دیتے۔ محفل ختم ہو گئی، وہیں بوڑھی عورت کے آنے سے پہلے محفل وہیں ختم ہو گئی۔ وہ آئی، ان کو دیکھ کر محفل ختم، سب ختم۔ حضور اٹھ کر گئے، چادر بچھائی، وہ بوڑھی عورت بیٹھ گئی۔ جب تک وہ بیٹھ کر باتیں کرتی رہی حضور اس کے پاس بہت توجہ سے اس کی گفتگو سنتے رہے۔ صحابہ کو رشک آ گیا،
کون ہے یہ خوش نصیب بڑھیا سبحان اللہ جس کے لیے محفل ختم کر دی حضور نے، جانے محفل نے اپنی محفل ختم کر دی، اس کے لیے اپنی چادر بچھائی، اس کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں۔ جب وہ جانے لگی تو حضور نے اس کو بوسے دی۔ ہائے جس کے نام پہ لوگ انگوٹھے چومتے ہیں حضور کسی کو بوسے دے رہے ہیں، اور جب وہ جانے لگی تو حضور نے اس کو بوسے دی، اور وہ جب جانے لگی تو صحابہ کرام کو رش گئے، پوچھا حضور ہمارے ماں باپ پہ قربان، یہ کون خوش نصیب ہے؟ حضور یہ کون خوش نصیب ہے؟ تو سرکار نے فرمایا یہ میری امی حلیمہ سعدیہ ہے جس نے مجھے دودھ پلایا ہے، یہ میری دودھ پلانے والی ماں ہے۔ اللہ اکبر! صحابہ کرام نے حیرت سے یہ حلیمہ ہے، حلیمہ! اللہ اکبر! جب دودھ پلانے والی ماں کا اتنا احترام ہے، اگر حقیقی ماں آمنہ حیات ہوتی تو حضور اس کا کتنا احترام فرماتے۔ اللہ اکبر! یہ اللہ کے رسول ہے۔ اور جب حلیمہ سعدیہ جانے لگی تو سرکار نے خدیجۃ الکبریٰ سے فرمایا، ام المومنین سے 400 بکریاں ان کو دے دی جائے تاکہ اپنے قبیلے میں جا کر کے سکون کی زندگی گزارے۔ حضور نے اپنی امی حلیمہ سعدیہ کو 400 بکریاں اس وقت تو تحفے میں عطا فرمائی۔ پوری زندگی اللہ کے رسول علیہ السلام ان کو دیتے رہے، نوازتے رہے۔ بتاؤ میرے بھائیو، دوستوں پہ خرچ کرنے والوں، ماں باپ کو ترسانے والوں ہے اللہ اللہ، جس سے ماں باپ ناراض ہیں اس سے اللہ بھی ناراض ہے۔ کتنی ہی بڑی داڑھی کر لیجئے، کتنی خوبصورت ٹوپیاں پہن لیجئے، کتنی خوبصورت لباس اختیار کر لیجئے، کتنے ہی نمازی بن جائیے، اگر ماں باپ ناراض ہے اللہ بھی ناراض ہے۔ میرے بھائیو ذرا غور تو کرو، ذرا سوچو تو صحیح، ماں باپ کی ضرورت کس کو نہیں ہے؟ یاد رکھنا کتنی ترقی کر لو، کتنی عروج پر پہنچ جاؤ، میرے بھائیو اگر ماں باپ کی دعا آپ کے دامن میں نہیں ہے، آپ کے پڑھنے میں ماں باپ کی دعا نہیں ہے، ایک دن تباہی ہے، ایک دن بربادی ہے، اللہ اکبر، ایک دن رسوائی ہے۔ یاد رکھنا جس نے ماں باپ کی توہین کی ہے مرنے سے پہلے وہ رسوا ہوا ہے اور وہ رسوا ہو کر کے رہے گا۔ ماں باپ کی توہین کرنے والا اس وقت تک مرتا نہیں ہے جب تک کہ وہ ذلیل نہیں ہو جاتا، جب تک وہ رسوا نہیں ہو جاتا۔ میری قوم کے جوانوں، آج پسند کی شادیوں کے چکر میں، آج دوستوں کے چکر میں، اللہ اکبر ذرا غور تو کریں، 24 گھنٹے گزر جاتے ہیں۔ ہم اگر پردیس میں ہو دوستوں کو فون کریں گے، واٹس ایپ کریں گے، کیا کبھی ماں باپ کو بھی فون کرتے ہو؟ کبھی ماں باپ کی بھی خیر کریں؟ میرے بھائیوں آج ہمارے ماں باپ ہمارے منتظر ہیں، انتظار میں ہیں کہ میرا بچہ مجھے فون کر کے میری خیریت پوچھے۔ گھر میں آتے ہو اور سیدھا گھر میں داخل ہو جاتے ہو، ماں دعا کر دی میرا بیٹا خیر سے آئے، ماں دعا کر دی میرا بیٹا خیر سے آئے، اور بیٹے کا حال یہ گھر میں داخل ہوا تو اس نے ماں کی خیریت بھی نہیں پوچھی۔ یہ حالات ہیں۔ یاد رکھنا کسی کے خوبصورت سے خوبصورت چہرے کو دیکھنے سے آپ کو وہ ثواب نہیں ملتا جو ماں باپ کے جھری پڑے ہوئے چہروں کو دیکھنے سے ملتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو فرما بردار بیٹا، فرما بردار بیٹا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، فرما بردار بیٹا اپنے ماں باپ کے چہرے کو محبت سے دیکھے اللہ اسے مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ آپ مجھے بتائیے نا میرے بھائیوں، جس دن یہ چہرے زمین میں دفن ہو جائیں گے، جس دن یہ چہرے زمین کے اندر گڑ جائیں گے، اس دن ان چہروں کو یاد کرو گے۔ اپنے ماں باپ کا احسان بھول گئے میرے بھائیوں؟ وہ ماں جس نے 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں ہمیں رکھا، ارے جاؤ مرد ہو مرد، اپنی طاقت پر گھمنڈ اور غرور ہے، کسی اس بندے سے جا کر سوال کرو جس کے کڈنی کے اندر، جس کی کڈنی میں پتھری ہو گئی ہے، چند mm کی پتھری اگر مرد کے گردے میں ہو جائے تو مرد اس کے درد سے زمین پر ہم نے تڑپتے دیکھا ہے۔ غور تو کریں، جو چند mm کی پتھری اپنے محفوظ گردے کے اندر سنبھال نہیں سکتا، اس ماں کو سلام کرو جس نے 3 کلو کا وزن 9 مہینے تک اپنی ماں نے، اس ماں نے اپنے پیٹ میں رکھا۔ اللہ اکبر! اور تمہیں پتا ہے جوانی کی دہلیز پر پہنچنے کے بعد ماں کو چھوڑنے والوں، باپ کو چھوڑنے والوں، تمہیں پتا ہے اللہ اکبر جب ماں ایک بچے کو جنم دیتی ہے تو وہ ہر لمحہ کبھی موت سے قریب
قریب ہوتی ہے، کبھی زندگی سے قریب ہوتی ہے. جنم دینے والی ماں موت اور زندگی کے مجدار میں جو ہے ایک دوسرے کے کناروں سے ٹکراتے رہتی ہے. جس ماں نے پیدائش کے وقت اتنے جھٹکے برداشت کیے، اللہ اکبر. میرے امام اہل سنت نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ بچے کی پیدائش عورت کو جو ہوتی ہے، اگر مرد کو اس مقام سے چوہا بھی نکل جائے تو مرد دوبارہ اس راستے جانے کے لیے کبھی تصور نہ کرے. لیکن ایک ماں کے جذبات دیکھو، اتنے درد سہ کر کے بچے کو جنم دیتی ہے، لیکن جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے اگر کسی چیز سے درد ملتا ہے تو انسان اس سے پیار نہیں کرتا، اس کو بھول جاتا ہے. لیکن یہ ماں کی ممتا ہے، جیسے اس درد کے بعد بچہ گود میں آتا ہے سارا درد ایک سیکنڈ میں بھول جاتی ہے، اپنے سینے سے لگاتی ہے اس بچے کے لیے. پھر اللہ اکبر ایک لمحے کے لیے وہ نہیں، اب پوری زندگی اس بچے کے لیے گزارتی ہے. اپنا پورا شباب ایک ماں اپنے بچے پر نچوڑ دیتی ہے. ہاں جوانی کی دہلیز پر پہنچ کر اپنی جوانی پر گھمنڈ اور غرور کرنے والوں، یہ ماں اور باپ ہے جس کا شباب نچوڑ دیا گیا ہے تب تمہیں شباب اور جوانی ملی ہے. یہ ماں باپ ہے. ہاں ہم لوگ جب پیشاب کرتے تھے پیشاب اور بستر گیلا ہو جاتا تھا، یہی ماں باپ تھے جو گیلے بستر پہ خود سوتے تھے اور ہمیں سوکھے پہ سلاتے تھے. ہاں رات کے 2-3 بجے اگر ہم روتے ہوئے اٹھتے تھے، ماں مارتی نہیں تھی بلکہ سینے سے چمٹاتی تھی، دودھ پلاتی تھی، دودھ پی کر بھی روتے تھے، رات بھر لے کر کے بیٹھتی تھی. میری قوم کے جوانوں یہ احسان بھول گئے. احترام انسانیت کا تو رونا ہی کیا ہے جو ماں کا احترام نہ کرے، جو باپ کا احترام نہ کرے. ذرا غور کیجئے میرے بھائیوں، اور یاد رکھنا، اچھی طرح یاد رکھنا میری قوم کے جوانوں، آپ تہجد گزار بھی بن جاؤ تو بھی آپ کی عبادت پہ قبول نہیں ہے جب تک ماں باپ کو راضی نہ کر لو. بلکہ حدیث پاک ہے اگر کوئی شہید ہو جائے، شہید اور ماں باپ ناراض ہو یا دونوں میں سے ایک ناراض ہو، شہید ہو کر بھی اس کو جنت نہیں مل سکتی، جنت اس کا ٹھکانہ نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. میں اپنی گفتگو کو اینڈ کرنے لگا ہوں. یہ عنوان اتنا جذباتی ہے کہ میں خود کو قابو میں نہیں رکھ پاتا جب یہ عنوان آتا ہے، اس لیے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے پاس جو بھی نعمتیں ہیں وہ میری ماں کی دعا کی برکت ہے. اور میں لوگوں کو کہتا ہوں اگر کسی عورت سے مرید ہونا جائز ہوتا تو پھر میں اپنی ماں کا مرید ہوتا. اللہ اکبر. یہ بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، لیکن ایسا نہیں ہے، عورتوں سے مرید نہیں ہو سکتے. اگر عورت سے مرید ہونا جائز ہوتا تو میں اپنی ماں کا مرید ہوتا، اس لیے کہ ہم نے جو سنا، دیکھا، پڑھا، ہمیں پتا چلا کہ ماں کی خدمت سے جو ملا ہے وہ کسی کی خدمت سے نہیں ملا ہے. ماں کی خدمت سے جو ملا ہے وہ کسی کی خدمت سے نہیں ملا ہے. اور آج بیویوں کی وجہ سے ادھر گھونگھٹ اٹھتا ہے، ادھر بیٹا ماں باپ کا باغی ہو جاتا ہے. آئیے میں چند باتیں عرض کر کے اپنی بات کو اینڈ کی طرف پہنچاؤں. عنوان جو آ گیا اس کو پورا کر لیتے ہیں. اللہ اکبر. ماں بچہ کتنا بھی بے وفائی کرے، کتنی بے وفائی کرے، ماں اپنے بچے سے پیار نہیں چھوڑتی. بلکہ بزرگوں نے کہا کہ اگر ماں مر بھی جائے تو ماں کے مردہ دل میں بھی بچوں کے لیے جذبات زندہ رہتے ہیں. جملے پہ غور کرنا، ماں کے مردہ دل میں بچوں کے لیے جذبات زندہ رہتے ہیں، ماں اس کو کہتے ہیں. ماں کو سمجھا ہی نہیں. بلکہ ایک بات کہہ دوں، ابھی امی پر بات کر رہے تھے علامہ، امی ام سے بنا ہے اور عربی میں ام کہتے ہیں ماں کو. تو امی کا مطلب ایک یہ بھی ہے ماں والا. نبی کی ایک شان یہ ہے ماں والا، کیونکہ نبی نے ماں. اب یہ ماں والے کے لیے بہت تشریح ہو سکتی ہے، یہ ماں والا کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ جو مال سے محبت کرے سب سے زیادہ، لوگ کہتے ہیں یہ تو مال والا ہے. جو علم سے محبت کرے سب سے زیادہ، لوگ کہتے ہیں یہ علم والا ہے. لوگ اپنے وطن سے محبت کرے تو یہ ممبئی والا ہے، یہ ردرپور والا ہے. حضور کو امی اس معنی میں کہا گیا. اگر کہا جائے کہ ماں والا تو اس سے پتا چل رہا ہے کہ نبی اپنی ماں سے کتنی محبت فرماتے ہیں، کتنی محبت کرتے. یہ تو میں اگر وقت رہا تو پڑھوں گا کہ ماں سے کتنی جب ابوا سے گزرے تب اپنی امی کے مزار پر حاضر، جب ابوا سے گزرے تب حتیٰ کہ حجۃ الوداع میں کعبہ آباد میں
بازار پر پہلے جاتے ہیں، یہ اپنے نبی کی شان ہے۔ اللہ، ماں کے دل میں جذبات ہوتے ہیں اولاد کے لیے، لیکن اولاد بے وفا، ماں باپ مرنے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ ماں باپ کیا ہے۔ ایک مرتبہ ایک جوان نے پڑھا لکھا، پڑھ لکھ لیا، بہت آگے بڑھ گیا، ماں نے اس کی شادی کی تو پڑھے لکھے شوہر کے لیے پڑھی لکھی بیوی ڈھونڈا۔ دیکھو پڑھو لکھو، بہت ترقی کرو، اور میں آپ کو کہتا ہوں اپنے بچوں کو بھی پڑھاؤ لکھاؤ، لیکن ڈاکٹر، انجینئر، ٹیچر، سائنسداں سب بنانے سے پہلے اپنے بچوں کو مسلمان بناؤ، ان کو دین کا علم سکھاؤ۔ اگر آپ نے دنیا پڑھا دیا، دین نہیں سکھایا تو وہ تمہارے ساتھ غداری کرے، کیونکہ ڈاکٹری کی تعلیم کے اندر یہ وہ سب سکھایا جاتا ہے، ماں کا ادب نہیں سکھایا جاتا۔ یہ ماں کا ادب صرف حدیث رسول میں ہے، قرآن مقدس میں ہے۔ سائنس کے اندر سارے ضابطے پڑھائے جاتے ہیں، میں سائنس کا مخالف نہیں، پڑھاؤ، لیکن ماں باپ کی تعظیم، بڑوں کا احترام صرف قرآن و حدیث میں آپ کو ملے گا۔ اور جن لوگوں نے لیا ہے وہ کہیں نہ کہیں سے اسلام سے چھڑایا ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ ہمارے نبی ماں والے تھے، تو بہرحال پڑھا لکھا لڑکا تھا، پڑھی لکھی لڑکی مل گئی۔ اس پڑھی لکھی لڑکی نے شادی کے چند دنوں کے بعد اپنے شوہر سے کہا کہ تمہاری ماں سے میرے ساتھ نباہ نہیں ہو سکتا، میں تمہاری ماں کے ساتھ نباہ نہیں کر سکتی، یا تو یہ بڑھیا گھر میں رہے گی یا تو میں نے گھر میں رہنا۔ یہ منزل ایک شوہر کے لیے بہت مشکل ہوتی ہے، لیکن ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، ماں باپ کے لیے جس کو چھوڑنا پڑے چھوڑ دیا جائے، لیکن ماں باپ کو نہیں چھوڑا جائے، کیونکہ ہر نعمت مل سکتی ہے، ماں باپ نہیں مل سکتے، ماں باپ نہیں مل سکتے۔ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی شریک نہیں، خدا ایک ہے، اور اس کی عطا سے ماں باپ بھی ایک ہے۔ ہزاروں عورتوں کو ماں کہہ لو، کوئی ماں نہیں بن سکتا، ماں ایک ہی ہوگی۔ ہزاروں مردوں کو باپ کہہ لو، باپ ایک ہی ہوگا۔ خدا ایک ہے، اس کی عطا سے ماں بھی ایک ہے، باپ بھی ایک ہے۔ جب اس لڑکی نے کہا تمہاری ماں کے ساتھ نباہ نہیں ہو سکتا، پتہ ہے اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر میری ماں کے ساتھ نباہ نہیں ہو سکتا تو میں اپنی ماں کو اولڈ ہاؤس میں چھوڑ کر کے آتا ہوں، جہاں پر بوڑھے پلٹے اولڈ ہاؤس بن رہے ہیں، اور ماں باپ کو لوگ وہاں چھوڑ دیتے ہیں، فیشن چلا ہے، ہم ماں کو وہاں چھوڑ دیں گے۔ پہلی مرتبہ ماں کے پاس بیٹا آ کر کہتا ہے ماں میں تمہیں کہیں گھمانے لے جانا چاہتا ہوں۔ ماں بڑی خوش ہوئی، پڑھ کے آیا تھا، کار خریدی تھی، اس کے بعد سے تو کبھی بیٹے کی کار میں بیٹھنا ہی نصیب نہیں ہوا۔ آج بیٹے کا موڈ کتنا اچھا ہے کہ مجھے گھمانے لے جا رہا ہے۔ کانپتے ہوئے بدن سے نکلی، کبھی باہر نکل نہیں سکی تھی، کار میں بیٹھی، کار چلی اور ایک اولڈ ہاؤس کے پاس کار رک گئی۔ ایسے میں وہ اترنے کے بعد اولڈ ہاؤس کے زینے پر اپنی ماں کو بٹھایا، اور ماں کو بٹھانے کے بعد کہا ماں معافی چاہتا ہوں، میری بیوی تمہارے ساتھ نباہ نہیں کر سکتی، اس لیے اس نے تمہیں گھر سے نکالنے کے کہا تھا، یہ اولڈ ہاؤس ہے ماں، یہی اب تمہیں رہنا، اچھا میں چلتا ہوں۔ اور یہ کہہ کر کے کار میں بیٹھا اور جلدی سے بھاگ گیا، اس لیے کہ وہ بڑا آدمی تھا، مالدار تھا، پڑھا لکھا تھا، پورے شہر میں اس کی شہرت تھی، وہ چاہتا تھا کہ کسی کو پتہ نہ چلے، ماں کو چھوڑ کے بھاگ گیا۔ ماں بیٹھے ہوئے رو رہی تھی، آنسو پوچھ رہی تھی۔ ذرا سوچو، جس نے اپنے سینے کا دودھ، جسے دنیا دودھ کہتی ہے، وہ کئی خون کے قطروں کا مجموعہ ہوتا ہے، ہم نے اپنی ماں کا دودھ نہیں پیا ہے، بلکہ سینے کا خون ہماری ماں نے دودھ کی شکل میں ہمارے منہ میں نچوڑا ہے۔ ایک ماں نے پورا شباب قربان، اپنے شباب کو آگ لگا دی ہے ایک بیٹے کو جوان کرنے۔ یہ جوانی یوں ہی نہیں ملی ہے، یہ جوانی کئی شباب آگ لگے ہیں تب کہیں جا کر ہمیں جوانی نصیب ہوئی ہے۔ ہاتھ پکڑ کے چلانا بھول گئے، اپنے ہاتھوں سے کھلانا بھول گئے۔ ارے جو رشتے تم بنا رہے ہو دوستوں کے، اس کو نبھاتے ہو، جو رشتے اللہ نے بنائے ہیں اس کو کب نبھاتے۔ مرکز مراکز اہل سنت اجمیر معلیٰ سے تشریف لانے والے حضرت پیر سید عرفان میاں صاحب قبلہ چشتی رضوی
بریلی شریف سے تشریف لانے والے حضرت علامہ پیر سید اسلم میاں صاحب وامقی مدظ اللہ العالی، حضرت سید حسین میاں صاحب قبلہ، حضرت برادر مکرم سید سلیم میاں صاحب قبلہ، صدر محفل حضرت سید عاصم میاں صاحب بانی محفل، ہمارے عزیز مکرم عزیز القدر حضرت علامہ زاہد رضا نوری صاحب قبلہ، نقیب اجلاس حضرت سید قیصر خالد صاحب، اور مجھ سے پیشرو مقرر خطیب ہندوستان حضرت علامہ سید حضرت علامہ ہاشمی صاحب کاشی پوری، وہ جمیع ذوی الاحترام ذوی الاحتشام باصفا علماء کرام، عرش مقام سادات کرام، حاضرین محفل، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نام تو اور بھی بہت سارے لیے جا سکتے ہیں کیونکہ منبر علماء اور مشائخ سے پر ہے، یوں بھی مجھے سب کے نام یاد نہیں، لیکن میں اپنے بزرگوں کے طریق پر چلتے ہوئے ان سارے بزرگوں کی بارگاہ میں دو مصرعے نظر کرتا ہوں۔ شکار ماہ کے تسخیر آپ یا رسول اللہ، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، حرما نصیب ہوں تجھے امید گے کہوں، جانے مراد کانے تمنا کہوں تجھے، مجرم ہوں اپنے عفو کا سامہ کروں شہاب، یعنی شفیع روز جزا کا کہوں تجھے، صبح وطن پہ شام غریباں کو دو شرف، بے کس نواز گے سو والا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے، اور تیرے تو وصف و عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، اور کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خواں کی خاموشی، چپ ہو رہا یہ کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ آج کی یہ محفل سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اصلاح عقائد و اعمال پر منعقد کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ بار بار اس منبر سے عنوان کا اعلان ہو چکا ہے، یہ محفل محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے انعقاد پذیر ہے۔ یہاں پر ہزاروں عاشقان رسول موجود ہیں۔ بہت دیر تک، چونکہ دیر پہلے ہی ہو چکی ہے، اب بہت دیر تک کسی امتحان اور آزمائش میں آپ کو مبتلا نہیں رکھا جا سکتا۔ جتنا آپ کا ذوق ہوگا بس اس کے مطابق کچھ گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ آپ اچھی طرح یاد رکھیں، دنیا کے اندر کروڑوں انسان بہت پہلے آئے اور اب بھی قیامت تک کروڑوں انسان آتے رہیں گے، لیکن دنیا میں جتنے انسان ہیں بحیثیت انسان، کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس کی زندگی کا آپ کچھ بھی بیان کر سکتے ہو۔ دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ اس کی زندگی کا آپ کچھ بھی بیان کر دو، کبھی بھی بیان کر دو، کیسے بھی بیان کر دو، لیکن ایک ہستی ایسی ہے جس کی رات بیان کرنا چاہیں تو آپ ان کی راتیں بھی بیان کر سکتے ہیں، جن کے دن بیان کرنا چاہیں تو آپ ان کے دن بھی بیان کر سکتے ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ اگر جس کی ولادت بیان کرنا چاہیں تو آپ اس کی ولادت بھی بے دھڑک بیان کر سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ ماں کے شکم میں رہنا بیان کرنا چاہیں تو آپ اس کو بھی بیان کر سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ باپ کی پیشانی میں رہنا چاہیں، بیان کرنا چاہیں تو آپ اس کو بھی بیان کر سکتے ہیں۔ وہ ایک ذات ہے اور صرف ایک ذات ہے جسے انسان کامل کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں صرف اشارے دے کر اپنے عنوان کی طرف آنا
फरमाना चाहता हूँ, मैं हया के पर्दे में एक बात अर्ज करना चाहता हूँ, दुनिया के किसी इंसान का मिलाद नहीं पढ़ा जा सकता, पढ़ा नहीं जा सकता। देखो लोग दुनिया में जयंतियां मनाते हैं, पैदाइश का दिन मनाते हैं, लेकिन पढ़ते नहीं है कि पैदा कैसे हुए थे। याद रखना, बर्थडे सबका मनाया जाता है, लेकिन किसी का बर्थ पढ़ा नहीं जाता है और पढ़ा भी नहीं जा सकता है। इसलिए कि अगर पढ़ो तो इंसान के ख्यालात मुंतशिर हो जाएंगे, अगर पढ़ो तो इंसान के अफकार और नजरियात पर जो है एक तसलसल नहीं बल्कि तजल्जुल कायम हो जाएगा। लेकिन एक हस्ती है जिसे मुस्तफा जाने रहमत कहते हैं, वो हमारा नबी है और सिर्फ हमारा नबी है। हम जिसकी विलादत पढ़ते हैं, विलादत इतनी बेमिसाल है कि उनकी अम्मी जान कहती है जब पैदा हुए थे तो हर निजासत से पाक पैदा हुए थे, जब पैदा हुए थे हर गंदगी से पाक पैदा हुए थे। हालत ये है, फरमाती हैं कि ऐसा नूर निकला था कि मैं अपने घर में मक्के में बैठे बैठे मैंने उस नूर की रोशनी में मुल्क शाम के महल्लात देख लिए थे। ये मेरे नबी की पैदाइश है। हद तो ये है मेरे भाइयों, हमने कलेमा पढ़ा है लेकिन अपने नबी को हमने पहचाना ही नहीं है। अल्लाह अकबर। याद रखना, नबी को फिरकों में तकसीम करने की कोशिश मत करो। नबी वो जात है जिसे तकसीम नहीं किया जा सकता। नबी तो मरकज है, नबी तो महवर है, नबी तो आए थे अल्लाह अकबर तुम्हें उम्मत बनाने के लिए। लेकिन नबी दुश्मनी में कलेमा पढ़ने के बाद भी तुमने नबी को वैसा नहीं माना जैसे अल्लाह ने मानने का हुक्म दिया था। नादानो, सबको मानने वालों, पहले अपने नबी को तो देखो जिसका तुम कलेमा पढ़ते हो। अल्लाह ने उनको शान क्या अता की है। उनकी अम्मी जान कह रही है कि मैंने उनके नूर की रोशनी में अपने घर में बैठे बैठे मुल्क शाम के महल्लात देख लिए। जो अपने नूर में अपनी माँ को इतना दिखाता हो, अल्लाह ने उसको देखने के लिए कितनी आंखें अता। अंदाजा फरमाए, जब माँ के शिकम में थे, अम्मा सरकार आमिना कहती है मैं अपने पेट से अल्लाह के जिक्र की आवाज सुना करती थी। अल्लाह अल्लाह, अंदाजा फरमाए। इसीलिए हज़रत आमिना फरमाती है पैदा हुए तो दोनों घुटने जमीन पे रखे थे और उसके बाद उंगली आसमान की तरफ थी और कलेमा पढ़ रहे थे, अल्लाह की तौहीद बयान कर रहे थे और एक हाथ जमीन पर था। अल्लाह अकबर। खुदा की तौहीद बयान करने के बाद पेशानी को जमीन पे रख के कहा रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। ये नबी की विलादत का जिक्र है। जमाने में आए बहुत आने वाले, कोई तुस्सा आया न ओ आने वाले, सिराजम मुनीरा लक़ब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। अल्लाह अकबर। अपने नबी कितने असीम हैं, अपने नबी कितने हुस्न वाले हैं, अपने नबी कितने जमील हैं, अपने नबी कितने बेमिसाल है। कैसी हस्ती है नबी की, कैसी शान है नबी की, जिनकी सुबह बेमिसाल है, जिनकी शामें बेमिसाल है। अल्लाह अकबर। सीरत का जो गोशा पढ़ो उसमें नबी बेमिसाल नजर आते हैं। लेकिन आज उन्वान है मोहसिन इंसानियत। वो सारे इंसानों के लिए मोहसिन बनकर आए थे, उन्होंने सारे इंसानों पर एहसान किया है। अल्लाह अकबर। इंसान पर ही नहीं, इंसानियत पर भी उनका एहसान है। आपको पहले मैं ये बात बताऊं, उनके आने से पहले, अब तवज्जो करें, मैं अपने उन्वान की तरफ आ रहा हूं। उनके आने से पहले, उनके आने से पहले इंसान के बारे में अक्सर लोग ये कहते थे कि इंसान बंदर से तरक्की याफ्ता करने वाला एक अजूबा है। पहले इंसान बंदर था, अब भी कुछ पढ़े लिखे लोग कहते हैं, लेकिन हमारा नजरिया वो नहीं है। ह्यूमन राइट्स की बात करने वाले लोग ह्यूमंस की कितनी तजलील करते हैं, जरा गौर तो करें। कहते हैं कि इंसान बंदर से पैदा होने वाले अजूबे का नाम है। ये उनके आने से पहले तसव्वुर इंसानियत था और वो आए और उन्होंने बताया कि पहला इंसान आदम था। तवज्जो करें। और आदम इतने खूबसूरत थे कि उनके हुस्न के आगे फरिश्तों ने सजदा किया। अब बताएं, इंसानियत के कॉन्सेप्ट
کو سب سے پہلے جو کلیئر کر رہا ہے. تصور انسانیت دیکھیں اسلام میں. لوگ کہہ رہے تھے کہ انسان بندر تھا، پھر ترقی کرتے کرتے انسان بن گئے، اور ہمارے یہاں پہلا انسان آدم ہے. یعنی پہلا انسان اتنا ترقی یافتہ ہے کہ ہزاروں سال کے عابد اس کے سامنے اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھ کر کے سجدہ کرتے ہیں. تصور کریں آپ کہ اوروں کے نزدیک اور اسلام میں انسان کا تصور کیا ہے. اور اس کے بعد پھر محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب زمین پر تشریف لائے تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے انسانوں پر کیسے احسان کیا. پہلی بات تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ کو، ان کی شان کو قرآن اس انداز میں بیان کرتا ہے. لقد جاءکم رسول، تحقیق کہ تمہارے پاس عزت والا رسول آیا. عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. تم لوگوں کا مصیبت میں پڑنا ان پر بڑا گراں گزرتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی شان خود بیان فرما رہا ہے کہ تم لوگوں کا مصیبت میں پڑنا اس نبی پر گراں گزرتا ہے. اور پھر حریص علیکم، یہ تمہارا بھلا چاہنے میں اللہ کی بارگاہ میں بہت زیادہ جو ہے وہ جلدی دکھانے والے ہیں. تمہارا بھلا چاہنے میں یہ حریص ہیں. بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور یہ مومنوں پر کمال مہربان. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لاتے ہیں، کس طریقے سے انسانیت پہ احسان کرتے. توجہ کریں، انتخاب تو یہ اللہ کا ہے. پہلی بات، حضور کے آنے سے پہلے اس دنیا کے اندر بیواؤں کو منحوس سمجھا جاتا تھا. بیوائیں منحوس تصور کی جاتی تھی. صبح کے وقت کوئی بیواؤں کا چہرہ نہیں دیکھتا تھا. بیوائیں کسی شادی میں شریک نہیں ہو سکتی تھی، کسی خوشی کی محفل میں شریک نہیں ہو سکتی تھی. لیکن قربان جائیں، اللہ کے رسول جس ماں کی گود میں تشریف لاتے ہیں وہ ماں بیوہ ماں ہے. اور بیوہ ماں کی گود میں آ کر اللہ کے رسول بتا رہے ہیں اگر بیوہ منحوس ہوتی تو اللہ کا رسول بیوہ ماں کی گود میں کیوں تشریف لاتا. اللہ اکبر. بلکہ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ اللہ اکبر، ماں ہونے کے اعتبار سے سیدہ آمنہ کا مقابلہ دنیا کی کوئی ماں کر ہی نہیں سکتی. کیونکہ کسی کا بیٹا غوث اعظم ہے، کسی کا بیٹا غریب نواز ہے، کسی کا بیٹا کلیم اللہ ہے، کسی کا بیٹا خلیل اللہ ہے، کسی کا بیٹا کلمت اللہ ہے. تنہا آمنہ ہے جس کا بیٹا حبیب اللہ ہے، جس کی مرضی سے قبلے کو بدل دیا جاتا ہے. اندازہ فرمائیں، اس ماں کے مقابلے میں بھی ماں ہونے کے اعتبار سے کسی کو پیش کیا جا سکتا ہے، کسی کو ان کی برابری میں لا کے کھڑا کیا جا سکتا ہے. بیوہ ماں کی گود میں آ کر کے بتایا کہ اللہ اکبر، بیوہ منحوس نہیں ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں اللہ اکبر، جیسے ہی پیدا ہوئے صہیبہ نام کی کنیز ابو لہب کے پاس پہنچتی ہے اور جا کر کے کہتی ہے مبارک ہو، تمہارے گھر بھتیجے کی ولادت ہوئی ہے. ابو لہب جیسا انسان اس کو اشارہ کر کے کہتا ہے کیا میں نے تجھے اپنے بھتیجے کی پیدائش کی خوشی میں آزاد کر دیا. اندازہ کریں جیسے ہی وہ خاتون آزاد ہوتی ہے کیا اشارہ مل رہا ہے. ایک عورت کو اللہ کے رسول کی پیدائش پر آزادی مل گئی. گویا کہ حضور بتا رہے ہیں کہ آنے کا سب سے پہلا فائدہ اس گروپ کو ملا، ان لوگوں کو ملا جس کو سب سے زیادہ پچھڑا ہوا تصور کیا جاتا تھا. یعنی کہ کنیزیں، غلام اور کنیزوں کو تو جانوروں سے بھی بدتر حیثیت حاصل تھی، لیکن حضرت صہیبہ کو آزاد کیا جا رہا ہے. اور صرف آزاد نہیں کیا جا رہا ہے، صہیبہ آزاد بھی ہو
ہوتی ہے اور رسول اللہ کو دودھ پلانے کا شرف بھی حاصل کرتی ہے. یعنی رسول اللہ کی ماں رضائی ماں بنتی نظر آتی ہے. ایک کنیز کو آتے ہی کتنا بڑا درجہ عطا کیا اللہ کے سچے رسول نے. ایک تو آزادی عطا کی, نمبر 2 اس کو اپنی ماں بنا لیا جناب صہیبہ کو. اس سے پتا چلا کہ حضور کی آمد کا, میلاد مصطفیٰ کا سب سے زیادہ فائدہ اور سب سے پہلے فائدہ اگر کسی کو ہوا ہے تو کس کو ہوا؟ ایک عورت کو ہوا ہے. عورتوں پر کتنا ظلم ہوتا تھا. آج عورتوں کی عزت اور وقار کو بچانے کی لوگ بات کر رہے ہیں اور صرف بات کر رہے ہیں, لیکن میرے آقا دنیا میں جیسے قدم رکھتے ہیں صہیبہ کو آزاد بھی کرا رہے ہیں. اور وہ کنیز جس کا کوئی ہاتھ پکڑنے کے لیے تیار نہ تھا, اس کو اپنی رضائی ماں بنا کر کے دونوں جہان کے اندر حضور نے اکرام اور احترام عطا فرمایا. اس کے بعد آپ دیکھیں اللہ اکبر, حضور علیہ السلام کی پوری زندگی اللہ کے رسول علیہ السلام نے انسانیت کے احترام کا کیسا سبق دیا. آج ہم لوگ تعلقات کا احترام کرتے ہیں, انسانیت کا احترام کہیں نہیں ہے. اس پر آپ خاص توجہ کریں. یہ سیرت النبی کا بڑا سنجیدہ پہلو ہے جس پر آپ کو توجہ کرنا ہے. ہم تعلقات کا احترام تو کرتے ہیں, ہم رشتوں کا احترام تو کرتے ہیں, انسانیت کا احترام نہ کسی مذہب میں نظر آ رہا ہے نہ مذہبی لوگوں میں نظر آ رہا ہے. الا ماشاءاللہ مذہبی طبقہ بھی احترام انسانیت سے غافل ہے. اب آپ کہیں گے رشتوں کے احترام میں, تعلقات کے احترام میں اور احترام انسانیت میں فرق کیا ہے؟ اس کو سمجھنا ہے. نمبر 1, میں علامہ ہاشم کانپوری صاحب کی عزت اس لیے کرتا ہوں کہ یہ میرے دوست ہیں, تو یہ احترام انسانیت نہیں ہے, یہ تو دوستی کا احترام ہے. عاصم میاں کا احترام اس لیے کر رہا ہوں کہ تعلق ہے, تو یہ احترام تعلق ہے, احترام انسانیت نہیں. علامہ زاہد رضا سے اس لیے میں ان کا احترام کر رہا ہوں کہ وہ عالم ہے, تو یہ تو علم کا احترام ہے, انسانیت کا احترام تھوڑی ہے. تو پھر انسانیت کا احترام کس کو کہتے ہیں؟ اب آپ کی توجہ, انسانیت کا احترام کس کو کہتے ہیں؟ کہ صرف انسان ہونے کی وجہ سے کسی کو عزت دینا, کسی کا رسپیکٹ کرنا صرف انسان ہونے کی حیثیت سے. اور اس کی مثال دیکھیے, یاد رکھنا تقریروں میں کہنا اور ہے اور کر کے دکھانا اور ہے, کتابوں میں لکھنا اور ہے اور کر کے دکھانا اور ہے. یہ تنہا میرا نبی ہے, صرف کہتا نہیں ہے بلکہ پہلے کر کے دکھاتا ہے, اس کے بعد کہتا ہوا نظر آتا ہے. یہ صرف میرے نبی کی شان ہے. آپ کہیں گے ہر مذہب میں احترام انسانیت ہے, میں نے کہا لکھا ہوا ہے, بتاؤ تو صحیح. اللہ اکبر, تحریر ہے, بتاؤ تو صحیح. تعلیمات ہے, بتاؤ تو صحیح. لیکن آئیے سنن الکبریٰ سے میں روایت پڑھ رہا ہوں. ابھی میں اپنے علماء کی توجہ چاہتا ہوں, ناسخ و منسوخ کی بات ابھی میں نہیں کر رہا ہوں, صرف سیرت پڑھ رہا ہوں. توجہ کرنا, حوالہ آپ کے ذہن میں آ جائے. سنن الکبریٰ کی روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے. بہت غور سے میرے جوانوں کی توجہ چاہتا ہوں. احترام انسانیت, غور کیجئے. اللہ کے رسول علیہ السلام تشریف فرما ہے, حضور علیہ السلام کی جلوہ گری ہے. ایک جنازہ جا رہا ہے, جنازہ. اللہ کے رسول اس جنازے کو دیکھ کر اٹھ کر کھڑے ہو گئے. سنن الکبریٰ کی روایت پڑھی جا رہی اور آپ کی توجہ. اللہ کے رسول جنازے کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے. ایک بات آپ سے عرض کروں, برا مت ماننا, کوئی میرے دماغ میں نہیں, کسی پہ کرٹیسائز نہیں کر رہا ہوں, کسی پہ ٹپنی نہیں کر رہا ہوں, جنرل بات کر رہا ہوں. ہم لوگ کسی کو دیکھ کے کھڑے ہوتے اس لیے تاکہ وہ دیکھ لے کہ میں اس کے لیے کھڑا ہوا. اگر وہ سیاسی لیڈر ہے تو کچھ فائدہ اٹھا لوں گا, ٹھیک. اگر وہ عالم ہے تب بھی کچھ فائدہ اٹھا لوں گا, لیکن مردے سے تو کوئی فائدہ مل ہی نہیں سکتا. اللہ کے رسول ایک جنازے کو دیکھ کر کھڑے ہوئے, اور اگر وہاں کوئی زندہ بھی ہوتا تو یوں بھی حضور کا فائدہ کسی سے اللہ نے وابستہ ہی نہیں رکھا, کسی سے وابستہ. اللہ نے اپنے نیاز مند اس نبی کو سب سے بے نیاز کر دیا. حضور صرف اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نیاز مند تھے, باقی سب
سے بے نیاز تھے. اگر اتر